الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. اس سورت کا نام سورہ یونس ہے اور یہ مکی سورت ہے. مکۃ المکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. جب کسی سورت کو مکی یا مدنی کہا جائے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ مکہ میں اتری ہے یا مدینہ میں اتری ہے. مکی مدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو بھی سورت اترے گی اس کو مکی کہا جائے گا. اللہ کے نبی مکہ میں ہوں، پھر بھی مکہ سے باہر ہوں، پھر بھی طائف میں ہوں، پھر بھی ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں قرآن کریم کی اتری ہیں ان سب کو مکی کہا جاتا ہے. اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی اتری ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، پھر وہ صورت اتری ہے تو مدنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک ہیں، آپ علیہ السلام بدر میں ہیں، آپ علیہ السلام مدینہ سے باہر کہیں بھی ہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جس وقت صلح حدیبیہ مکہ فتح کے لیے مکہ آئے، مکہ میں جو حصہ قرآن کا اترا اس کو بھی مدنی کہیں گے. وہ اترا بھائی کہاں ہے؟ مکہ میں. سورہ فتح کہاں اتری ہے؟ لیکن سورہ فتح کو کہیں گے کیا؟ مدنی. حالانکہ اتری مکہ میں ہے اور سورہ فتح کو کہیں گے کیا؟ مدنی. کیوں؟ ہجرت کے بعد. ہجرت کے بعد جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا مکہ میں اترا وہ بھی مدنی ہے چونکہ ہجرت کے بعد اترا ہے. مکی مدنی کا معنی یہ نہیں کہ جو مکہ شہر میں اتری ہو جو مدینہ میں. اس کا معنی یہ ہے اللہ نے دور اور زمانے کے اعتبار سے تقسیم کی ہے. ہجرت سے پہلا سارا جو ہے وہ مکی مزاج کا دور ہے، اس لیے ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے. اور ہجرت کے بعد جو صورتیں اتری ہیں وہ سارا مدنی مزاج ہے تو ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. یہ صورت مکی ہے اور اس میں سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا بالکل آخر میں جا کر. اسی اعتبار سے اس صورت کو سورہ یونس کہا گیا ہے. قرآن کریم کی جتنی صورتوں کے نام ہیں اکثر و بیشتر انہی صورتوں میں وہ لفظ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، وہ واقعہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. اسی صورت میں سے وہ لفظ یا واقعہ لے کر اکثر اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی ذات و صفات، اللہ کی کبریائی، اس کی ربوبیت، انبیاء علیہ السلام کی رسالت، پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی، پہلی قوموں پر اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے اس کا ذکر، جنت، جہنم، کافروں کے اعتراضات، یہ مضامین زیادہ ہوتے ہیں. اس صورت میں سب سے زیادہ جس مضمون کو قرآن کریم نے بیان کیا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، توحید کو، ربوبیت کو، اس کے الہ ہونے کو، اس کے رب ہونے کو اور اس ذات کی قدرت کو اس صورت میں سب سے زیادہ بیان کیا جائے گا. جیسے پچھلی 2 صورتیں آپ نے دیکھیں وہ تقریباً 1.5 پارے کے لگ بھگ تھیں اور مسلسل کئی مہینے وہاں جہاد کا تذکرہ زیادہ تھا. اس پوری صورت میں اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات، اللہ کی قدرت، اس کائنات کا نظام اور اللہ جل جلالہ کا نظام تکوین،
اس کا ذکر سب سے زیادہ ہوگا۔ قرآن کریم نے اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فرمایا الف لام را، حروف مقطعات میں سے ہے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ کے کلام کا حصہ ہے، معنی ان کا کیا ہے ہم جانتے نہیں ہیں۔ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ 100% سچ اور صحیح ہیں، قرآن کریم کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی اتارے گئے ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے؟ ان کا معنی کسی کو نہیں آتا، اللہ ہی جانتے ہیں ان کا معنی کیا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ حکیم کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو حکمت کا وہ معنی ہے حکیم کا جو ہمارے یہاں مشہور ہے، دانائی، دانشوری، حکمت، فہم، شعور۔ اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ اس کتاب کی جتنی بھی آیات ہیں وہ دانائی سے، حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ جو مسلمان، جو انسان اس کتاب کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی سب سے بڑا دانشور اور عقل مند کہلائے گا۔ ہم نے پتہ نہیں دانش مندی اور عقل مندی کس چیز کا نام رکھا ہے، فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے اس کی آیات حکمت سے، دانائی سے، فہم سے، شعور سے، علم سے وہ بھری ہوئی ہیں۔ حکیم کا ایک معنی حکم سے بھی ہوتا ہے مضبوط، پختہ، ایسی مضبوط بات جس میں کسی طرح کی خامی، کسی طرح کی کوتاہی اور کسی طرح کا جھوٹ، کسی طرح کی غلطی کے سوال ہی پیدا نہ ہو، وہ ایسی پکی مضبوط دو ٹوک بات ہے۔ پھر معنی یہ ہوگا کہ یہ جو کتاب ہے اس کی آیات اتنی محکم، پختہ، مضبوط، ناقابل تردید، جو کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم جو ہے اس کی آیات پر قرآن کے منکروں نے بہت تحقیق کی کہ کسی آیت کو بھی غلط ثابت کریں، کسی آیت کو بھی غلط ثابت کریں۔ آج تک قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو بھی غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ جس کو مسلمان پڑھتے ہوئے شرمائیں کہ یار اس آیت کے اوپر تو ہماری آنکھیں کہہ رہی ہیں، ہمارا مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیت غلط ہے۔ قرآن کی ایک آیت تو بڑی دور کی بات ہے، کسی آیت کا ٹکڑا بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں اکثر مثال دیتا ہوں، بطور خاص قرآن کریم کی وہ آیات جن کا تعلق میڈیکل سے ہے، سائنس سے ہے، اس پر تو بڑی تحقیقات کی، اس پر تو بڑی شاید ان میں سے کوئی خامی نکل آئے۔ خامی کیا نکالنی تھی؟ جن لوگوں کو خامیاں نکالنے پر ڈیوٹی لگائی، انہوں نے جب پوری ٹیموں نے، پوری اکیڈمیوں نے قرآن کریم کی جب تحقیقات، اس آیت کی تحقیق مکمل کی، تو جناب انہوں نے اپنی رپورٹ کا نتیجہ کا اعلان بعد میں کیا، اپنے ایمان لانے کا اعلان پہلے کیا۔ اپنے ایمان لانے کا، انسان کے تخلیق کے پیدائش، انسان کی جو پیدائش اور تخلیق کے مراحل ہیں، قرآن نے ان کو جہاں بیان کیا بہت زور لگایا کہ کہیں انسان کی ماں کے پیٹ میں جو مراحل ہیں اس میں کہیں تھوڑی بہتی کو بے ترتیبی نکل آئے، کہیں کوئی خامی نکل آئے۔ جن لوگوں نے خامی نکالنی تھی انہوں نے کہا خامی بعد میں نکالتے ہیں، اس کتاب پر ایمان پہلے لاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے انسان کے پیدا ہونے کے مراحل کو یہ کتاب بیان کرتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کوئی میڈیکل کالج، کوئی کسی طرح کی مشین، کسی طرح کی الٹرا ساؤنڈ کا نظام موجود نہیں تھا، اس کے باوجود سارے مراحل کو قرآن نے بیان کر کے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں یہ بات مشہور تھی کہ جو بندہ زیادہ بہادر ہوتا ہے اس کے 2 دل ہوتے ہیں۔ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ 2 دل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ احزاب میں کہا ہم نے کسی کے 2 دل رکھے ہی نہیں۔ سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں کہا ہم نے کسی کے 2 دل رکھے ہی نہیں۔ اس پر تحقیق کی کہ شاید کسی بہادر کے، کسی سورما کے 2 دل نکلی آئیں۔ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا قرآن کی بات 100% سچی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے اندر 2 دل نہیں رکھتا۔ اس طرح کی بڑی آیات ہیں، اس لیے فرمایا، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں یہ بڑی پکی اور پختہ اور مضبوط کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا، لوگوں کے لیے باعث تعجب ہو گئی یہ بات،
ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیج دی ہے۔ رجل آدمی کو کہتے ہیں۔ ان کو تعجب ہوا، یہ تعجب میں پڑ گئے، حیرت ہوئی ان کو، یار ہم میں سے کسی ایک کو نبی بنا کر بھیج دیا، اس میں تعجب والی کیا بات ہے؟ تم میں سے ہی بھیجتے تو تمہارے لیے نمونہ بنتے نا، تم میں سے ہی بھیجتے تمہارے لیے کیا بنتے؟ اور نالائقوں کو یہ سمجھ نہ آئی کہ تمہارے اندر سے نبی کو مبعوث کرنا یہ تو تمہاری عزت کو اونچا کرنا ہے، تمہاری عزت کو بڑھانا ہے، تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ نے قیامت تک کی ساری عزتیں تمہارے جھولی میں ڈالی ہیں، تم نے قدر نہیں کی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بھی تھا، اے میری قوم، جو پیغام میں لایا ہوں تم اس پیغام کو قبول کر لو، قیامت تک تمہاری سعادت اور تمہاری سیدی اور تمہاری سرداری کا ڈھنکا بچے گا۔ لیکن مکہ کی جو صف اول کی قیادت تھی اور وہی قیادت عرب کی شمار ہوتی تھی، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے سب کو ختم کر دیا، بدر میں سارے قتل ہو گئے، سارے مرا گئے، اور اللہ جل جلالہ نے مکہ کے عام لوگوں کو اٹھایا، اور اٹھا کر پھر ان کے اللہ جل جلالہ نے ایسی عزت کا جھنڈا بلند کیا۔ آج کون ہے جو حضرت عمر کو نہیں جانتا؟ آج کون ہے جو حضرت علی کو نہیں جانتا؟ حضرت علی مکہ کی قیادت میں سے نہیں، حضرت علی تو بچے ہیں اس زمانے، حضرت علی تو کیا ہیں؟ مکہ کے سردار تو حضرت علی کے والد ابو طالب تھے۔ مکہ کے سردار تو کون تھے؟ حضرت علی کے والد گرامی ابو طالب تھے، بڑے لوگ تھے، یہ تو بچے ہیں سرداروں کے۔ لیکن سرداروں نے نہیں مانا، یہ بچے میدان میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو بھائی ان کی عزت و عظمت قیامت تک قائم ہے یا نہیں؟ اس لیے قرآن نے فرمایا اکان للناس، ان لوگوں کو تعجب ہو گیا اس بات پر، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی بھیج دی ان میں سے ایک آدمی پر۔ ہم نے اس کی ڈیوٹی کیا لگائی تھی؟ ان انذر الناس، وہ لوگوں کو ڈرائے، وہ لوگوں کو کیا کرے؟ نبی کا سب سے پہلا کام قرآن یہاں جو بیان کر رہا ہے، انذر الناس، انذار کہتے ہیں غفلت سے بیدار کرنے کو۔ کوئی غفلت کی نیند سویا ہو اس کو جھنجھوڑنا، اس کو بیدار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے نذیر۔ نذیر کا معنی ڈرانا نہیں ہوتا، چونکہ میں بار بار اکثر آپ آتی رہتی ہے بات درس میں، اردو میں ایسے الفاظ نہیں ہیں جو عربی کی پوری ترجمانی کر سکے۔ نذیر ڈرانے کو نہیں کہتے، نذیر اصل میں اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو خیر خواہی اور ہمدردی پر مبنی ہو، اس کو ڈرانا کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اردو میں فرق ہی نہیں کرتے، سانپ نکل آئے، اس سانپ کا جو ڈر ہے اس کو بھی ڈر کہتے ہیں، اور ابا جی اور استاد کا جو ڈر ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ڈر ہے۔ اب سانپ کا ڈر اور ماں باپ کا ڈر بھائی ایک جیسا ہے؟ دونوں میں بڑا فرق ہے، لیکن اردو میں اس کو فرق کرنے کے لیے کوئی لفظ عربی میں ہے۔ عربی تو ایک ایک کیفیت کے لیے الگ الگ لفظ۔ تو یہاں انذار کا معنی ڈرانا نہیں ہے، صرف انذار کا معنی وہ ہے کہ جو شخص نذیر ہے تمہیں ڈرا رہا ہے، یہ تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، اس کے دل میں تمہاری ہمدردی ہے۔ پچھلی آیت میں کیا گزرا؟ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اسی کے تو حضور نے فرمایا تھا کہ میری مثال اس طرح ہے جیسے کسی آدمی نے جنگل میں آگ روشن کی ہے، پتنگے اس میں گر رہے ہیں، وہ پتنگوں کو آگ میں جلنے سے بچا رہا ہے، تو ساری انسانیت جہنم کی آگ کی طرف بھاگ رہی ہے، میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کسی کو بازو سے کسی کو کمر سے اس کو جہنم میں گرنے سے بچا رہا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر تھے، تو بھائی ہمارا مزاج بھی یہ ہونا چاہیے، جب ہم کسی کو ڈرائیں، کسی کو بیدار کریں، تو پہلے اس کے اوپر اپنا ہمدرد ہونا ثابت کریں۔ ہمارا نصیحت کا طریقہ یہ ہو کہ سننے والا یہ سمجھے کہ واقعتاً یہ بندہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میری ہی خیر خواہی چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان انذر الناس، آپ لوگوں کو غفلت سے بیدار کیجیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو بشارت دیجئے، ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے، ایمان والوں کو بتائیے کہ تم جو جو مشقتیں تکلیفیں برداشت کرو گے، تمہارا اللہ اس کا بہت قدردان ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبشر بھی ہے، خوشخبری دینے والے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نذیر بھی ہے لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والے ایمان والوں کے لیے۔ بھائی یہ جتنے فضائل ہم سنتے ہیں یہ ساری کیا ہیں؟ بشارتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو لوگ رات کو اندھیرے میں اٹھ کر مسجد میں فجر کے لیے آتے ہیں آپ ان کو پورے کے پورے نور کی خوشخبری دے دیجئے۔ ہر عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں دی۔ یہاں بھی فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی بشارت آتی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ کا چہرہ کھل رہا ہے، اتنے مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی ساتھ ہے بھی نہیں، کسی سے باتیں بھی نہیں کر رہے، جیسے ہم کسی کو دیکھیں کوئی اکیلا بیٹھا خوش ہو رہا ہے، حضرت کہتے یار کیا بات ہے، کس سوچ میں ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، مسکرا رہے ہیں، چہرہ کھل رہا، بہت خوش۔ حضرت طلحہ سے رہا نہ گیا کہ آج اللہ کے حبیب بہت زیادہ خوش ہیں۔ کہا اللہ کے حبیب آج آپ کا چہرہ بہت کھل رہا ہے، آپ گھر سے مسکراتے آ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، کیا بات ہوئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلحہ میں کیوں نہ خوش ہوں، میں کیوں نہ راضی ہوں، ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے اللہ کا یہ پیغام دے گئے ہیں کہ اے ہمارے حبیب جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ میں اس پر کیوں نہ خوش ہوں؟ میں اس پر اب درود پڑھنا ہے حضور پر، اور رحمتیں کس پر نازل ہونی؟ بھائی رحمتیں کس پر نازل ہونی؟ بندے پر۔ درود حضور پر اور رحمتیں، یعنی بیج لگانا ہے حضور نے اور پھل آنا ہے ہمارے دامن میں رسول۔ اس لیے درود پر حضور کا کیا یار، ہم ساری ان مسلمان جو جتنے عرب سبا عرب مسلمان ہیں ایک مہینہ دن رات درود پڑھتے رہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں کتنا اضافہ ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خاتم النبیین کیا اضافہ ہوگا؟ اچھا اگر ہم سارے درود نہ پڑھیں تو حضور کے ختم نبوت یا حضور کے مقام مرتبہ میں کوئی فرق پڑے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ درود و سلام تو رکھا ہی ہمیں نوازنے کے لیے، درود و سلام تو رکھا ہی کس کے لیے ہے؟ ہمیں نوازنے کے لیے ہے۔ تو اب اللہ کے نبی اتنے خوش ہو رہے ہیں، یہی فرمایا وبشر، آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان لوگوں کے لیے بہت سچا مقام و مرتبہ ہے ان کے رب کے پاس۔ اب دیکھو بھائی کتنی پیاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی گئی۔ کافروں کا جواب سن لیجئے، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ کافروں نے کہا ہو یہ تو کھلم کھلا جادوگری ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ بھی جادو والی بات ہوئی کیا ہے اس میں؟ کون سی چیز ہے جو جادو والی ہے؟ کون سی چیز ہے جو جادو والی ہے؟ اس میں کون سی ایسی بات آ گئی جس کا تعلق جادو سے ہے؟ کون سی بات ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ خود سمجھ لیجئے اصل میں یہ جب کافر یہ کہتے تھے نا ان ھذا لساحر مبین، وہ خود اپنی تردید کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ خود اپنی تردید کرتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیجئے جو لوگ ہمارے یہاں جادوگر ہیں بھائی ان کی زندگی دیکھ لیجئے، جسمانی طور پر وہ کتنے گندے ہیں، کردار کے اعتبار سے وہ کتنے کمینے ہیں، عادات کے اعتبار سے ان کی عادات دیکھ لیجئے۔ جو جادوگر ہوگا اس کی زندگی خود دلالت ہوتی ہے اس بات پر کہ یہ گھٹیا ترین انسان۔ ان سے کوئی پوچھے کہ بدبختو تم تو یہ کہتے ہو یہ صادق الامین ہے، کیوں جی ہے کہ نہیں؟ خود کہتے ہیں ہم کہ مکہ میں اس سے اعلیٰ نسب کسی کا نہیں، اس سے بڑا اونچے اخلاق والا کوئی نہیں، یہ ہماری وادی کا سچا ترین انسان اور سچی ترین ہستی ہے۔ یہ جناب اپنی بات پر خود ہی غور کر لو، ادھر سے ان کو پاکیزہ ترین بھی کہتے ہو، سچا ترین بھی کہتے ہو، اعلیٰ ترین انسان بھی کہتے ہو، اور ادھر سے اس ہستی کو کیا کہہ رہے ہو؟ جادوگر بھی کہہ رہے ہو، خود اپنی تردید کر رہے ہو۔ جادوگری والی بات ہے کیا؟ اصل بات پتہ کیا ہے؟ انسان کو جب کسی سچ کو جھٹلانے کے لیے الفاظ نہ ملیں اور وہ کسی تعصب اور بغض کا شکار ہو جائے، پھر انسان ایسے ہی الٹے سیدھے تیر چلاتا ہے۔ انسان پھر ایسے ہی اس سے پھر غیر معقول باتیں نکلتی ہیں
معقول بات اس کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے لیے ان کے پاس کوئی معقول بات نہیں تھی، اس لیے قال الکافرون، کافر کہتے ہیں ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے۔ آگے اللہ جل جلالہ کی صفات بڑی تفصیل سے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی